بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران جناب اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم نظر ڈالیں گے، اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور کچھ خبروں کے بارے میں تجزیہ دیں گے اپنا۔ جیو نیوز کا ایک پروگرام ہے جس میں 4 لوگوں کا پینل بیٹھتا ہے، ارشاد بھٹی صاحب، حسن نثار، ریما عمر ہیں اور ایک اور دوست بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں آج ڈسکس ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے جو کل میلسی کے جلسے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کی، امریکہ اور یورپی یونین کو للکارا، تو اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کہہ رہی تھی کہ جی پاکستان ہر طرف پاکستان کا بھی عمران خان صاحب کو اوپنلی عوام کے سامنے اس ایشو پہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، سفارتی معاملات کو سفارتی طور پر حل کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن ادھر پھر بتایا حسن نثار صاحب نے بھی اور دوسرے جو دوست تھے ساتھ کہ یورپی یونین نے بھی تو سفارتی قانون کی پاسداری نہیں رکھی۔ تو وہ کہتے ہیں جی یورپی یونین نے چاہے نہیں رکھی، عمران خان کو رکھنی چاہیے تھی۔ تو اس کے لیے میرا مشورہ ہے ریما عمر کے لیے، تم ابھی کل کی لڑکی ہو، عمران خان صاحب تم سے بہتر یورپ کو بھی جانتے ہیں، یورپی یونین کو بھی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کس طرح بات کریں گے تو ان کے کان پہ لگے گی۔ اور اس کا ریاکشن آیا کہ ایک دن پہلے انہوں نے عوام کے سامنے یورپی یونین کی دھلائی کی، اگلے ہی دن یورپی یونین کے صدر نے عمران خان صاحب کو فون کیا، ثالثی کی ریکویسٹ کی۔ تو اگر وہ عوام میں اس طرح نہ کہتے اور صرف جیسے وہ چاہتی ہیں کہ خط لکھا جاتا تو پھر اس طرح کا رد عمل شاید نہ آتا۔ میڈیا کو چاہیے تو یہ کہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں، پازیٹیو صحافت کریں، اپنے ملک کی بہتری کی بات کریں، اپنے ملک کو آگے رکھ کے بات کریں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہے نہیں۔ وہ امریکہ اور مغرب کی زبان بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ اور مغرب کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہماری امداد وہاں سے آتی ہے، ہماری تجارت زیادہ مغرب کے ساتھ ہے، اگر وہ ہماری تجارت بند کر دیں گے تو ہماری معیشت کریش کر جائے گی۔ تو بھائی کر جائے نا کریش، پہلے کون سا یہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ IMF ناراض ہو جائے، کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ؟ پہلے ہی مہنگائی ہے، پہلے بھی عوام تنگ ہیں، لیکن جیسے عمران خان صاحب نے سٹینڈ لیا ہے اور جو سوچ کے انہوں نے سٹینڈ لیا اور ویسا کچھ ہو گیا تو سوچیں پاکستان کا امیج کہاں پہ ہوگا۔ پاکستان کی اہمیت کہاں ہوگی؟ کیونکہ آپ امدادیں لیتے رہیں، غلامی کرتے رہیں تو آپ کبھی آزاد قوم، خود مختار قوم نہیں بن سکتے۔ وہ کہتی ہیں جی سفارتی طریقہ کار سے جواب دینا چاہیے تھا۔ تو یورپی یونین نے کون سا سفارتی طریقہ بنایا؟ انہوں نے خط لکھا، پھر اس کو میڈیا کے سامنے پھینک دیا۔ یہ تو کوئی سفارتی طریقہ نہیں ہے، عوام کے سامنے پھینک دیا۔ تو پھر عمران خان کو بھی مجبوراً عوام کے سامنے ہی جواب دینا تھا۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون اٹیک ہوئے، زرداری نے کہا جی کرتے رہیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے، ہم مزاحمت کریں گے، آپ ناراض مت ہوں۔ اپنی بیٹی کو ڈرون کا ایک پنکھے کا پر لگا تو پورا ملک سر پہ اٹھا لیا، پورے میڈیا کو تکلیف پہنچی، جبکہ ڈرون اٹیکس میں جب لوگ مار رہے تھے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی میڈیا کو۔ اتنی اگر وہ انسانی حقوق کے پاسدار ہیں نا، تو جب رشیا نے شام پہ اٹیک کیا تھا تو تب بھی رشیا کے خلاف بات کرتے، تب تو نیٹو، یورپی یونین، امریکہ رشیا کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا، ادھر مسلمان مار رہے تھے، اس لیے تب کو ہمارے میڈیا کو بھی ایسی غیرت نہیں آئی جو آج کل ان کو غیرت جاگی ہوئی ہے۔ تب اس پہ بات نہ کرنے کے پیسے مل رہے تھے، اس لیے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے صحافیوں کو بھی۔ حسن نثار صاحب نے بہت زبردست بات کی، کہہ رہی تھی نا کہ مغرب ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا، ورلڈ بینک ناراض ہو جائے گا، قرضے روک دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بہت زبردست بات کی کہ ٹیپو سلطان پاگل نہیں تھا جس نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو عمران خان صاحب شیر کی طرح جی رہے ہیں، شیر کی طرح حکومت کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے یہی وقت ہے سٹینڈ لینے کا، برابری کا۔
پاکستان کا عزت وقار دنیا کی نظر میں بڑھانے کا، اور اس کے لیے پاکستانی پوری قوم عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہر لمحہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی جائے، اور کوئی ان کے پٹھو، ان کے غلاموں میں سے کسی کو اقتدار دیا جائے، جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، جو ان کے غلام ہیں، جن کے اثاثے ان کے ملک میں ہیں، جو ان کی مرضی کے بغیر سانس تک نہیں لے سکتے۔ تو انشاءاللہ عوام اب ایسے لوگوں کو نہیں آنے دے گی۔ آج امریکہ نے اپنا سفیر بھی نامزد کر دیا پاکستان کے لیے، اور وہ بندہ لے کے آئے جو دنیا میں حکومتیں گرانے بنانے میں ماہر ہے۔ تو اس بار ان کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی، امریکہ کو بھی۔ اس بار وہ کامیاب نہیں ہونے والا۔ پاکستان کی عوام ایک غیور عوام ہے، سمجھدار عوام ہے۔ اس دفعہ عوام کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ایک ایسا لیڈر ان کو مل گیا ہے جو پاکستان کی دنیا میں عزت کروا سکتا ہے، پاکستان کی قوم کی دنیا میں عزت کروا سکتا ہے، پاکستان کے لیے برابری کی سطح پر دنیا کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ تو اس بار بار خان کہتا ہے کہ نہ وہ خود کسی کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دے گا۔ تو جب تک عمران خان صاحب کی زندگی ہے تو وہ اس کوشش کو کبھی رد نہیں کریں گے، وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے، اور پاکستان کا نام دنیا میں بلند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ روس نے پہلے کتنی جنگیں لڑی ہیں، تب کہاں تھا یو این، نیٹو، امریکہ، تب کہاں تھا؟ تب اس لیے خاموش تھے کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے، تب اس لیے روس کی مدد کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ شرم آنی چاہیے ہمارے صحافیوں کو، میڈیا کو، مغرب اور امریکہ کے حق میں باتیں کرتے ہوئے۔ اپنے حق کی بات کرنا گناہ ہے۔ روس کے جو 24 سال سے جو روس کے خلاف یہ کر رہے ہیں، یورپی یونین والے، نیٹو والے، امریکہ والے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیے جا رہے ہیں، اور روس بار بار وارننگ پہ وارننگ، منتیں سماجتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو مجبوراً ایسا ہی ہوگا نا۔ اب امریکہ آ کے انڈیا میں، یا انڈیا آ کے بنگلہ دیش میں اپنے ہتھیار نصب کرنا شروع کر دے گا، یا افغانستان میں، تو پاکستان چپ کر کے تو نہیں بیٹھے گا۔ پاکستان کو اپنی سالمیت عزیز ہے، اپنی آزادی عزیز ہے، اور انشاءاللہ اس بار انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہم شکست دیں گے۔ اب پاکستان میں حکومتیں امریکہ کی ایما پر نہ گریں گی، نہ بنائی جائیں گی انشاءاللہ۔ اب پاکستان کی عوام ہی فیصلہ کرے گی پاکستان کا، اور پاکستان کی عوام کی مدد سے، ان کی مرضی سے ہی حکومتیں، عوامی حکومتیں ہی بنیں گی پاکستان میں۔ اور کہتی ہیں کہ بین الاقوامی قانون پہ عمل، بین الاقوامی جو قانون ہے نا، ان کی خلاف ورزی کی ہے پاکستان نے۔ کون سے قانون کی خلاف ورزی؟ اگر کوئی قانون آپ کو غلام بنا کے رکھے تو وہ کیا قانون ہے؟ ہم کیوں اس کی پاسداری کریں؟ ہم کیوں کسی کے سامنے جھکیں؟ کہہ رہی ہیں جی پاکستان ایک بلاک سے نکل کے دوسرے بلاک میں شامل ہو گیا۔ پاکستان تو عمران خان نے کھلا کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، سب کے ساتھ برابری کی سطح کے تعلقات چاہتے ہیں، ہم کسی کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ کوئی مسلم ملک ہو، چاہے غیر مسلم ملک ہو، یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ، ایشیا، کہیں پہ بھی برابری کی سطح کے ہم تعلقات چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے، اور نہ ہم غلامی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی قوم اس چیز کو سمجھ چکی ہے، اور قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ جتنا مرضی پیسہ لگا لے، جتنے مرضی ڈالر اپوزیشن کو کھلا لے، جس طرح سے مرضی مدد کر لے، اب پہلے والے حالات نہیں ہیں، نہ ہی پہلے والا پاکستان ہے، نہ ہی پہلے والی اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی۔ اور انشاءاللہ اب عمران خان صاحب کی قیادت میں ہر بندہ پاکستان کی سوچتا ہے، پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کو اوپر لے کے جانے کی بات کرتا ہے۔ تو جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ عدم اعتماد جو کہ ہونی ہے ناکام، تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہوتی ہے، اور یہ اپوزیشن کے پٹھو جو صحافی ہیں یہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ سب کے گرد گھیرا آہستہ آہستہ تنگ ہوگا، سب کو اپنے کیے کی سزا ملے گی،
دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.